ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ اور درود و سلام کی زرین سوغات اس محسن انسانیت پر جس کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو کامرانی اور کامیابی کی راہ دکھلائی۔ ارباب عقل و دانش، مہمانان عالی ذی وقار اور خواتین و حضرات، مدرسہ دارالسلام کی اس بابرکت محفل میں آنے والے تمام مہمانوں کا استقبال ہے اہلاً و سہلاً کی زرین سوغات آپ کے نام۔ محترم سامعین کرام، آئیے، آئے دن جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہیں، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی محفل دنیا بھر کی بکواس پر منحصر ہوتی ہے تو کسی مجلس میں بے حیائی کا اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں کا دینی مجلس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے نیکی برباد اور گناہ لازم ہوتا ہے۔ دینی محفل تو وہ ہوا کرتی ہے جن میں قرآن و حدیث کی باتیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو، جہاں وارثین انبیاء کی شرکت ہو۔ محترم حضرات، آپ کی حاضری اور شرکت ایسی مجلس اور ایسے پروگرام میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، منفعت ہی منفعت ہے۔ یہاں نقصان اور خسارے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں، کوئی سیاسی جلسہ نہیں، سرکاری سمیلن نہیں، بلکہ یہ وہ پروگرام کہ دین اسلام کی سرفرازی اور بلندی کے لیے منعقد ہوا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر صفوان، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر صفوان، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس اقتدا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ثلاثة في السفر فليؤمروا احدهم، جس کا ترجمہ ہے کہ جب سفر میں 3 آدمی ہو تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لیا جائے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ ہر محفل اور جلسے کے آغاز سے قبل ایک جامع اور اولو العزم شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کی سرپرستی اور صدارت میں پروگرام حسن انتظام کے ساتھ اختتام پذیر ہو۔ لہذا ہم بھی ان کے قدم پر چلتے ہوئے آج کی اس مجلس کی صدارت کے لیے حضرت مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم کا نام گرامی پیش کرتے ہیں، جن کی صدارت پر میں فرحت اور انبساط محسوس کرتے ہوئے اراکین بزم سے تائید کی قوی امید رکھتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ معزز سامعین کرام، اس دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان میں سب سے اجمل و احسن اور سب سے بابرکت کتاب قرآن مجید ہے۔ جی ہاں، جس طرح راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے، مہینوں میں سب سے مبارک ماہ رمضان ہے، جس طرح مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے، جس طرح انبیاء میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کتب سماویہ میں سب سے افضل ہے۔
اللہ رب العزت نے خود جاوجہ قرآن کریم میں اس کی فضیلت اور حقانیت کا اعلان کیا ہے. فرمایا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں. حضرات، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. اس گلگزار ہو رہی تھی اور اندر سے میرا دل یہ کہہ رہا تھا، پڑھتے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں، پڑھتے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں. معزز سامعین کرام، پہلے اس دنیا کا وجود نہ تھا، نہ یہ زمین تھی جس پر ہم چلتے ہیں، نہ یہ آسمان تھا جس کو ہم دیکھتے ہیں، نہ وہ رات تھی جس میں ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، نہ وہ دین تھا جس میں حصول رزق کے اسباب اختیار کرتے ہیں، بلکہ خود حضرت انسان کا وجود نہ تھا. نہ انبیاء و رسول تھے، نہ حور و ملائک تھے، نہ جنت نہ دوزخ، غرض یہ کہ ساری کائنات لاموجود تھی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس کو کبھی فنا نہیں اور وہی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ تو واجب الوجود ہے، وہی اول بھی، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی، وہی باطن بھی. غالب نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو آئیے اس کی شان اور قدرت کا گن گانے کے لیے، اس کی عظمت اور قدرت کی کبریائی کا ترانہ گنگنانے کے لیے میں مدرسہ دارالسلام کے ایک طالب علم ایان صدیق بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حمدیہ کلام سے ہم حاضرین مجلس کو مستفید فرمائے. بھلا کوئی کیسے کرے ذبح حمد و ثنا تیری، بھلا کوئی کیسے کرے ذبح حمد و ثنا تیری، کسی سے ہو نہیں سکتی بیاں حمد و ثنا تیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری کالت سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوا بطور خاص سماپت فرمائے. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. دوا انسان کرتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں میں، چلو پھر آشنا کر آئے
جاگو معاذن کا صدا اللہ دیتا ہے جاگو معاذن کا صدا اللہ دیتا ہے اگر انسان کو دولت بیاثر ہو قدات کی اگر انسان کو دولت بیاثر ہو قدات کی غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل اور اکمل ہے اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس میں انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو آئیے محترم سامعین کرام باری تعالیٰ کے وہ اسماء حسنی سماعت کرتے ہیں لہذا میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ فاطمہ بنت شاکر کو کہ وہ آئے اور اسماء حسنی کی برکت سے مجلس کو پرنور کرے الرحمن الرحیم الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحافظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحاسب یا اللہ الذلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الراقب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشاہد یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الوالی یا اللہ الحمید یا اللہ
المحصي يا الله المبدئ يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام المقسط يا الله الجامع يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضر يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله صلی جلالہ و عم نوالہ. خدائی جھکاتی ہے سر کو یہاں سب خدائی، یہ ہے مسکن تاجدار مدینہ، جہاں چین پاتے ہیں سب غم کے مارے، جہاں چین پاتے ہیں سب غم کے مارے، وہ ہے اللہ اللہ دیار مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا ہم جلانے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا ہم جلانے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مان دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت
نہ جل میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے یہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے یہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی اگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی اگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. معزز سامعین کرام، جلسے میں سب سے زیادہ انتظار اردو مکالمے کا ہوتا ہے. مکالمے کا مطلب ہنسنا اور ہنسانا نہیں ہوتا بلکہ سوال اور جواب کے حسیح پیرائے میں بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے. اور مکالمے کا اسلوب دلچسپ ہوتا ہے اس لیے اس کو بڑے شوق سے سنا جاتا ہے. اسی لیے تو قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اور فرشتوں کا مکالمہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا مکالمہ وغیرہ ہیں. اسی طرح احادیث میں بھی کئی جگہوں پر مکالمہ کا انداز ملتا ہے. چنانچہ قرآن اور حدیث کی اتباع کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اردو مکالمہ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مدرسے کی اہمیت. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اقصیٰ اور علینہ بنت عبدالکریم کو کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل کرم اور اس کا احسان ہے. بہن آپ کا تعارف؟ بہن میرا نام علینہ ہے. بہن آپ کیا کرتی ہے؟ میں مدرسہ دارالسلام میں پڑھتی ہوں. اچھا، تو آپ مدرسہ دارالسلام میں پڑھتی ہے. میرے چند سوالوں کے جواب دیجیے. بہن آپ معلوم کریے انشاءاللہ جو اللہ کے کرم سے اور استاذ کی مدد سے جو ہمیں ملا ہے ضرور بدلانے کی کوشش کروں گی. بہن آپ قرآن کریم پڑھتی ہے کیا؟ قرآن کریم تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ قرآن کریم کس رسول پر نازل ہوا؟ آخری رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں؟ پورے قرآن کریم میں کل 30 پارے ہیں. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 77,436 کلمات ہیں. اچھا بہن، یہ بدلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کل کتنے حروف ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 3,22,600 حروف ہیں. بہن واقعی میں اب تو اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سیکھ لیا اور پڑھ لیا. بہن یہ تو اللہ کا کرم ہے اور استاذ کی مدد کا ثمرہ. اللہ میرے استاذ کا درجہ بلند کرے. آمین. اچھا بہن اب چلتے پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ شیخ مرحوم حاجی رسول بھائی کی جانب سے 200 روپے موصول ہوئے ہیں. شیخ سلمان محمد بھائی کی جانب سے 200 روپے، مرحومہ ایک خاتون کی جانب سے 200 روپے، حنیف بھائی امی بھائی ماسٹر والوں کی جانب سے 100 روپے،
फैज मोहम्मद भाई हाजी सुलेमान भाई की जानिब से 500 रुपये, पिपरानी फारूक भाई फैज मोहम्मद भाई की जानिब से 500 रुपये, मरहूम जान मोहम्मद भाई अमी भाई लोखनवालों की जानिब से 500 रुपये बच्चों के लिए और 100 रुपये मुदर्रिसीन हजरात के लिए मौसूल हुए हैं। अलीफ भाई याकूब खान राठौड़ की जानिब से 200 रुपये मौसूल हुए हैं। इलियास भाई मोहम्मद भाई की जानिब से 250 रुपये मौसूल हुए हैं। इरफान भाई गोरी वालों की जानिब से 250 रुपये मौसूल हुए हैं। मोहम्मद भाई पान वालों की जानिब से 100 रुपये, मोहम्मद कालू भाई सिद्दीक भाई की जानिब से 500 रुपये, हबीब भाई शेख भाई की जानिब से 200 रुपये, सिंधी मोइन खान सलीम खान की जानिब से 500 रुपये, गासुरा आरिफ भाई अहमद खान की जानिब से 200 रुपये, हाजी इकबाल भाई बादसर वालों की तरफ से 1500 रुपये बच्चों के लिए और 500 रुपये मुदर्रिसीन हजरात के लिए मौसूल हुए हैं। जान मोहम्मद भाई अब्दुल रहीम भाई वालों की जानिब से 500 रुपये बच्चों के लिए और 500 रुपये मुदर्रिसीन हजरात के लिए मौसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला आपकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, अहमियत व फजीलत हासिल है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो नमाज के लिए अपनी औलाद के लिए दुआ भी की है। कुरान करीम में है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, जिसका तर्जुमा है कि ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह ताला और तरक्कियात से नवाजें। हजरत, आपके सामने एक और मुकलमा पेश करते हैं जिसका उन्वान है मोबाइल का फितना। जाऊँ क्या ना जाऊँ, सारा स्कूल जाने में मजा ही नहीं आता है। स्कूल में सर बहुत ही पढ़ाते हैं, बहुत ही लेसन देते हैं। आज तो स्कूल की छुट्टी ही करनी है। यहाँ पर जगह खाली, चलो यहाँ बैठकर पबजी खेल लेता हूँ। बे यार, पबजी में तो न्यू अपडेट आया है। चलो भाई लोग तुम भी जुड़ जाओ, मिलकर स्क्वाड बनाएंगे। चल भाई नीचे जा, नीचे जा। नहीं नहीं ऊपर जा भाई। मार मार मार, क्या कर रहा है बे यार? मार क्या कर रहा है यार? उधर से जाऊं कि ना जाऊं? जाऊं कि ना जाऊं? बहुत ही चल रहा था भाई। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं ऊपर जा। अस्सलाम वालेकुम। अबे बहुत ही प्रो बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। बे यार नीचे जा। 2 बार सलाम किया फिर भी जवाब नहीं दिया। नहीं ऊपर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? पढ़ने लिखने की टाइम और क्या
पढ़ने का जमाना नहीं है, ये मोबाइल का जमाना है। अरे ऐसा तो क्या देख रहे हो जो इतना गुस्से हो गए? अबे ये 5G मोबाइल है, 5G, और इस गेम का नाम पबजी। इसको खेलने में बहुत ही मजा आता है। ये गेम मुझे भी खेलना है। आपके पास मोबाइल है? नहीं। बे यार, इसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। लेकिन मेरे अब्बा का मोबाइल है। जाओ लेके आओ। मेरा घर बहुत दूर है। आपके पास गाड़ी है? हाँ ये रही, पीछे पड़ी, ले जा। चाबी दो। अरे ले जा। अबे क्या कर रहा है बे यार? मार। हाँ मारा, क्या बात है यार। बे मार। बे हेडशॉट मारना, क्या कर रहा है? अबे मुझे मोबाइल दो, गेम खेलना है। अबे यार बहुत ही प्रो बंदा है यार वो। अबे यार नीचे जा। नहीं ऊपर आ। अबे यार वो आ रहा है, बंदा आ रहा है, देख आ रहा है। अब्बा मुझे मोबाइल दो, गेम खेलना है। हाँ मुझे मोबाइल दो, गेम खेलना है। अब बनवान टाइम से मोबाइल ना टाइम है। पीछे से कार आ रही है, रुक, पीछे से कार आ रही है। बे मार। जल्दी आगे जाइए कह रहे। अब्बा बे मार। मैं मोबाइल लेके आ गया। बे मार, क्या कर रहा है यार? मैं मोबाइल लेके आ गया। क्या कर रहा है? मैं मोबाइल लेके आ गया। आपने मोबाइल लेके आ गया? अच्छा चलो, चल पहले तुम्हारा प्ले स्टोर खोल और पबजी लिख। लेकिन ये तो बहुत बड़ी एमबी की गेम है। हाँ बहुत ही बड़ी एमबी की गेम है। लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। हाँ तो जैसे मैं खेलता हूँ तुम वैसे खेल। ठीक है। अबे यार ऊपर जा। नहीं नीचे जा, नहीं ऊपर जा। अबे यार बे पार्टी से शॉट, ओपी वाला ओपी। अबे नीचे जा। अबे नहीं, ऊपर। अबे यार मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे मारना नहीं आता, कैसे मारूं? ये नहीं हो सकता। अरे मैं कैसे मारूं? अरे मैं क्या कर सकता? अरे भाई क्या हुआ? भाई ये नहीं हो सकता। बोला जाता हूँ। मैं नहीं कर सकता। अब्बा मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। हाँ मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। अबे चौक पे। नहीं कर सकता। अजी कितनी दूर से मने स्वाद चढ़ी गई हो। आप वहाँ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाओ। आ से मैं नहीं मर सकता। अब बेटा इन्हें सू गई हूँ। लगता है गेम खेलते खेलते पागल हो गया। हाँ गेम खेलते खेलते पागल हो गया। खेलो तो यो डॉक्टर ने फोन कर। ये नहीं हो हट तो करिए। सकता। अब वहाँ बैठो। ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवजीवन हॉस्पिटल में से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर है? हाँ? आप जल्दी से चौक पे आ जाओ, मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। मैं नहीं मर सकता। ये नहीं हो सकता। ए डॉक्टर जल्दी करने। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। लगता है इसकी भी हाई गई, चेक करनी पड़ेगी। कंपाउंडर मैं नहीं मर सकता। ये नहीं हो सकता। ए डॉक्टर ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अरे उसकी भी 240 है। हाँ 240 है। हाँ?
लगता है इसको हॉस्पिटल ले जाना हाँ चाहिए। चलो चलो। चलो उठा दो। દેખ્યું બેટા, હું તને એટલે ના પાડતો હતો, દેખ એની હાલત કેવી થઈ ગઈ। अब्बा अब कुछ हुआ तो नहीं है? वो तो पागल होगा। चलो हम भी घर चलते हैं। ચાલ मुसाका, ओ मुसाका, લાગે કોક આવ્યું છે। मुफ्ती साहब आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसा काका। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। क्यों आप और आपका लड़का 2-3 दिन से मस्जिद में नहीं दिख रहे, मशवरे में नहीं दिख रहे, क्या बात है? આ શું કહું મુફ્તી સાહેબ તમને, આ મારો દીકરો જારનો મોબાઈલ લાયા તારનો પબજી ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુક શું કરવું એનું। હમણાં એનો દોસ્તાર પબજી રમતા રમતા ગેલો થઈ ગયો, હાલ એને अस्पताल લઈ ગયા। એનું ઘર ચોય છે મને બતાવો ને। એનું ઘર અહીંયા સામે છે। ओ પબજી અહીંયા અહીંયા। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। क्यों तुम बहुत दिनों से मस्जिद में नहीं दिख रहे, मदरसे नहीं आते हो, तुम अपना वक्त कहाँ जाया कर रहे हो? क्या कहूँ मुफ्ती साहब, सुबह पढ़ने जाता हूँ, दोपहर को स्कूल जाता हूँ और शाम को ट्यूशन जाता हूँ और फिर खा पी के सो जाता हूँ। આ ખોટો છે ખોટો। क्या कहूँ मुफ्ती साहब, इस बुड्ढे मियाँ की तो उम्र हो चुकी है, ये देखो बाल भी सफेद हो चुके हैं, कमर में से भी झुक गए। अरे उम्र का लिहाज करोगे, तुम तुम्हारा काम करो। ખોટા નહીં હવે જવાનું જવાન। बेटा ऐसा नहीं बोलते। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि बड़ों का अदब करो और छोटों पर रहम करो। हदीस शरीफ में आया है कि जो बड़ों का अदब न करे और छोटों पर रहम न करे और उलमाए दीन की कदर न करे, वो हम में से नहीं है। મુફ્તી સાહેબ એને મોબાઈલના નુકસાનાત बताओ। बेटा मोबाइल के बहुत नुकसानात है, मैं तुमको कुछ नुकसानात बताता हूँ। मोबाइल ज्यादा देखने से ईमान का नूर चला जाता है, ईमान की हलावत खत्म हो जाती है, इंसान का दिमाग पागल हो जाता है और इंसान सुस्त और बेफिक्रा बन जाता है और इंसान का कीमती सरमाया यानी जवानी खराब चीजें देखने से खत्म हो जाती है। मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ कि शिकारी जाल बिछाता है शिकार के लिए, ऐसे ही मोबाइल भी जाल बिछाता है। मोबाइल जाल बिछाता है बेहयाई का, मोबाइल जाल बिछाता है बेशर्मी का, मोबाइल जाल बिछाता है बेदीनी का, मोबाइल जाल बिछाता है बददीनी का, मोबाइल जाल बिछाता है बेईमानी का। हमारे दीन के दुश्मनों ने ये जाल बिछा दिया है, बेहयाई, बेशर्मी, बेदीनी, बददीनी, बेईमानी। हमको इससे बचना चाहिए। बे बुड्ढे भैया, ये तो सिर्फ मोबाइल के नुकसान ही बता रहे, फायदे भी बताओ। बेटा मुफ्ती साहब की बात सुन। बेटा ऐसा नहीं है, मोबाइल के बहुत फायदे हैं। जब मोबाइल की इजाद की गई तो उसका एक मकसद था, सबको आपस में मिलाना और बात करना। अभी भी जब मोबाइल में कॉल आती है तो वो सब अपनी ऐप बंद कर देता है क्योंकि उसको अपना मकसद मालूम है और हम हमारा मकसद भूल गए हैं और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। मुझे माफ करना मुफ्ती साहब, मैं आज से रोज स्कूल जाऊंगा और मदरसा दारुसलाम में पढ़कर इंशाअल्लाह हाफिज़े कुरान बनूंगा। आमीन। अल्लाह ताला तुम्हें हाफिज़े कुरान बनाए और आलिम दीन बनाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये मुकालमा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में तैयार किया गया है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ की दुआ, खुदा ने मुझको दिया, माँ तेरी दुआ से, माँ तेरी दुआ से, माँ तेरी दुआ से, माँ की दुआ, जन्नत की हवा,
مرے گی جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا کروان کو چراغ کو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر ہے چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر لگے گا نعرہ فرش پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انا مجنون 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 الصدیق ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ ان کی محنت ہے جو بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے, بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے, بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی, اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. لہذا اس عنوان پر منظوم کلام سماعت کرتے ہیں, جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ثانیہ کو کہ وہ ثانیہ کو اس شعر کے ساتھ مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے, زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے, ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے رحیم. بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کے سبب گھر جنت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کے سبب گھر جنت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو. فرعون سے خوف نہ کھائی جو وہ آسیہ بھی ایک بیٹی تھی, کفار سے بھی ٹکرائی جے وہ خنسا بھی ایک بیٹی تھی, بیٹی تو سراپا ہمت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کے سبب گھر جنت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کے سبب گھر جنت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو. سرکار تو عالم جن سے ہوئے پیدا ہوا آمینہ مائی ہے, دودھ پلایا جس نے نبی کو پیاری حلیمہ دائی ہے, بیٹی سے تمہیں کیوں نفرت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کے سبب گھر جنت ہے, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو, بیٹی کو نہ کم تر تم سمجھو. زعفر گھر بیٹی ہوں پیدا
پہ کبھی لعنت نہ کرو، بوجھ سمجھ کر بیٹی کو بیٹی پہ کبھی نفرت نہ کرو، بیٹی تو گھر کی برکت ہے، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی کے سبب گھر جنت ہے، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی کے سبب گھر جنت ہے، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو، بیٹی کو نہ کمتر تم سمجھو۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تارے ستارے ملا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھوڑوا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہے، خوش نصیب لوگوں ہے، خوش نصیب لوگوں جن کو نصیب ہو صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی جانوں میں
तलम्मुस मोहम्मद आन टिकाता है, मोहम्मद आन टिकाता है। जिंदगी बंदगी बना जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदरसा दारुस्सलाम सालाना इलामी जलसा ज़ेर सदारत हजरत मौलाना रिजवान साहब पालनपुरी दामद बरकतुह, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सलमान साहब बीजापुरी दामद बरकतुह, और स्टेज पर जो उल्मा तशरीफ़ लाए हैं सब उल्मा, और जो सामने बैठे हैं तमाम मुस्लिम सभ्यों और मदरसे के तलबा, ये जलसे के एतबार से बच्चों के अंदर जो हिम्मत अफजाई होती है, उनकी जो हिम्मत बाहर आती है और बच्चों को ये इल्म हासिल होता है। एक जो इल्म है मदरसे के एतबार से जो इल्म मिलता है, मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो इल्म हासिल होता है, तो इल्म के एतबार से आखिरत भी बनती है दोस्तों। इसके लिए हमारे बच्चों को दीनी तालीम दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दीनी तालीम जो है आखिरत के एतबार से बहुत काम आती है। जैसे हमने सुना कि एक बच्चे ने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया मदरसे के अंदर, और कब्र के अंदर उसके वालिद की मग़फ़िरत हो जाती है। इसके लिए हमारे बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई होती है, और उनके अंदर जो हिम्मत होती है वो बाहर आती है। और बताएं कि दीनी एतबार से जो हम तालीम देते हैं, उसके एतबार से दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, और दीन के साथ दुनियावी तालीम भी देंगे तो हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। उसके एतबार से आज दुनिया के माहौल के एतबार से देखा जाए तो कितने बड़े बड़े मदरसे भी खुल रहे हैं और कितनी बड़ी स्कूलों में हो रही है। उसके एतबार से हमारे बच्चों को हम दीनी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। और एक बात ये कहना भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है, वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बच्चे वक्त पर मदरसे पे जा रहे या नहीं जा रहे। दुनिया की तालीम हासिल करने पर हमारे बच्चे वक्त पर जा रहे हैं और वक्त पर आ रहे हैं, लेकिन दीन के एतबार से जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल करना होता है, तो हमारे बच्चे मदरसे में देर से जाते हैं और जल्दी से वापस आ जाते हैं। इसके लिए हमारे बच्चे वक्त पर मदरसे के अंदर जाए और दीन की तालीम को हासिल करें, और वक्त पर जो है दुनिया की तालीम भी हासिल करें। माशाअल्लाह ये उलमा-ए कराम ने जो फ़िक्र की है, इसके लिए भी हम जो है उनका शुक्रगुजार हैं, और साथियों ने जो है उनकी रकम देकर जो है हिम्मत अफजाई की है, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। और मुझे जो है यहाँ बोलने का वक्त अता फरमाया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। तासुरात तो मास्टर साहब ने पेश कर ही दिए हैं। इसमें कहीं न कहीं ये बच्चों की खुशियों के अंदर वालिदैन की जो मेहनत है, सबसे पहले वालिदैन ने जो आज तैयार करके उनको भेजा है, वो उनकी सबसे बड़ी यानी कि मेहनत है। रोज़ाना अगर ये तैयार करके अगर ऐसे ही बच्चों को मदरसे के अंदर मदरसे की इतनी फ़िक्र करेंगे तो ये बच्चों के अंदर दीन बाकी रहेगा। वरना तो अभी हमने सुना जैसे 5G का ज़माना है, 4G का चला गया। 4G के तो हमने मैसेज बहुत पढ़ लिए, लड़कियां मुर्तद के मुर्तद हो गई, हमारे जवान मुर्तद के मुर्तद हो गए, लोग इश्काल उठा रहे हैं।
کہ اسلام کے اندر ہمارے مذہب کا اشکال اٹھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. لوگ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اشکال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کیوں. کائنات کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اندر کیا ہے؟ جیسے بیٹھ کر پانی پینا، دیکھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا. مفتی امام ہر بیان میں کہتے ہیں جیسے جیسے سائنس آگے بڑھے گا، سائنس ترقی کرے گا. آج یعنی کہ سائنس وہ بات کو مان رہی ہے. ایک جوتی پہن کر چلنا، ایک جوتی پہن کر چلنا جائز یا ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی فکر کی ہے، سارے انسانوں کی فکر کی ہے کہ ایک جوتی پہننے سے آپ کے جسم کو نقصان ہو جائے گا، آپ کے جسم کو نقصان ہو جائے گا. پوری انسانیت کی جو فکر کی ہے. تو یعنی کہ کائنات کے نبی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے. آج یعنی کہ دنیا کا انجینئر مکان تو بنا سکتا ہے، بڑا مکان بنا دے گا، یہ تمہارا بیڈ روم ہے، یہ تمہارا ڈرائنگ روم ہے، یہ تمہارا بیٹھک روم ہے، یہ تمہارا اندر یعنی کہ کئی شکلیں بتا دے گا. لیکن سکون تمہیں یعنی کہ بیڈ روم کے اندر سکون کیسے آئے گا وہ نہیں بتا پائے گا. دنیا بیڈ روم کے اوپر، بیڈ روم کے اندر گدے کے اوپر سکون کیسے آئے گا یہ نہیں بتا پائے گا. آج ہمارے بچوں کے اندر یہ ضرورت ہے، سکون اس کے سوا نہیں آئے گا. آج ہم علماء کرام کی قدر نہیں کرتے. یہ علماء کرام کی وجہ سے آج بچوں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں. علماء کرام کی وجہ سے ہمارے چہروں پر داڑھی ہے. یہ علماء کرام اتنی بڑی کتاب پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی کتاب یاد کر سکتے ہیں، کیا وہ انجینئر نہیں بن سکتے؟ کیا وہ انجینئر میں نہیں بن سکتے؟ کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ ان کے اوپر یہ کتاب پڑھنے کے بعد ان کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ تمہیں علم کو آگے بڑھانا ہے، امت کے لیے تمہیں آگے بڑھانا ہے، تمہیں علم کو آگے بڑھانا ہے. مولانا واسطانوی صاحب اللہ ان کی صحت کو تندرستی عطا فرمائے. مولانا واسطانوی صاحب کی بات کو میں نے سنا تو اپنے عالموں سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو یعنی کہ لوئر بننے کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ تو اتنی ساری کتاب یاد کر لیتے ہیں، آپ کو لوئر بننا کیا مشکل ہے؟ مولانا واسطانوی صاحب، میں جب 8ویں کक्षा میں داتا کے اندر تھا تو ان کے اندر اتنی فکر تھی. آج ہمارے اندر آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہماری بچوں کے اندر آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بچے اشکال اٹھاتے ہیں کہ آپ تو پرانی باتیں کرتے ہو، آپ تو پرانی اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا، یہ 5G کا زمانہ آ گیا. مولانا واسطانوی صاحب جب انجمن کا یعنی کہ وہ رکھنے کے لیے، بنیاد رکھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی، اللہ والوں سے اللہ مثال بھی ایسی دیتا ہے کہ یعنی کہ ایک یعنی کہ گاونڈیا تھا، دیہاتی جامن لے کے آیا، جامن ایک کٹورے کے اندر جامن لے کے آیا. تو جامن کالے کلر کے ہوتے ہیں، جامن کے اندر ایک بھورا کالا آ گیا. دیکھو اللہ والوں سے ہم جیسے بے عقلوں کے لیے اللہ کیا بلواتا ہے. ایک کٹورے کے اندر جامن لے کے آیا، اس کے اندر ایک کالا بھورا آ گیا. جو جامن کھاتے کھاتے وہ دیہاتی بولنے لگا، میں نے تو پیسے خرچ کیے ہیں، میں تو تجھے بھی کھا جاؤں گا، تو چی کر یا چا کر میں تجھے کھا جاؤں گا. کیوں؟ یہ مثال کے اوپر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا نفس چاہے چی کرے یا چا کرے. ماڈرن زمانہ آیا ہے، 5G کا زمانہ ہے، ہمیں تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرنی ہے. آج ہمارا حال وہ بن گیا ہے، ایک مرغی کا انڈا ہوتا ہے، مرغی کے انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کو اگر بتانے میں آئے
کہ باہر تو اتنی بڑی دنیا ہے, باہر اتنی بڑی گاڑیاں ہیں, باہر انڈے تو جیسے انڈے کے اندر تیرے جیسے کروڑوں انڈے ہیں, تیرے جیسے کروڑوں انڈے باہر ہیں, باہر اتنی بڑی بڑی مرغیاں ہیں, باہر اتنی ساری گاڑیاں ہیں, اتنا بڑا آسمان ہے, اتنی بڑی زمین ہے. تو مرغی کا بچہ کیا کہے گا, مجھے تو یہاں پلٹنے کی بھی جگہ نہیں ہے, اور تم یہ باتیں بتا رہے ہو کہ اتنی بڑی گاڑیاں ہیں, یہ ہے. تو یعنی کہ آخرت کے اعتبار سے ہماری زندگی یہ ہو گئی ہے, جب یعنی کہ مرنے کے مرغی کا انڈا جب باہر آتا ہے تب سب پتہ چل جاتا ہے, مرنے کے بعد یعنی کہ سب پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ ہمیں علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق, یہ علماء کرام کی وجہ سے ہمارے بچے اس راہ پر ہیں. تو اللہ ہم سب کو یعنی علماء کرام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں دین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ تو ایسے ایریے میں چلے جاؤ تو بچوں کو کلمہ تو کیا نام بھی یاد نہیں ہے, مسلمانوں کا نام بھی یاد نہیں ہے. تو اسی لیے ہمیں بچوں کے پیچھے, علماؤں کے پیچھے ہمیں محنت کرنے کی, علماؤں کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت خوب, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ایک چھوٹی سی معصوم بچی نے اپنا شوق ظاہر کیا ہے, وہ 2 منٹ کے لیے اپنی نعت پیش کرنا چاہتی ہے, لہذا ہم ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے. بچوں سنو, اللہ ایک ہے, ساری جگہ حاضر ہے, ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ پاک کھلاتا ہے, پلاتا ہے, تندرستی رہتا ہے, ہر ایک کام اللہ کرتا ہے. ہم اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, ہم اللہ کے بندے ہیں. ماشاءاللہ, بہت خوب. اب آگے تاثرات پیش کریں محبوب بھائی, ارمان گرافکس والے. આજનો જે પ્રોગ્રામ થયો આપણે ધાર્યું એના કરતાં બહુ જબરજસ્ત એમને કરી. થોડા ટાઈમમાં આટલી બધી તૈયારી કરવી એક ખરેખર કામયાબી છે મોટી, અને એમને બહુ મહેનત કરી, એમનો જજ્બો છે, અલ્લાહ એમનો જજ્બાને કબૂલ ફરમાવે, અને એમનો બહુ દુનિયા અને આખિરતમાં બંને જહાનમાં એમને ફલા બે બધીનો જરિયો બનાવે અલ્લાહ. આમીન. الحمدللہ. پیپرانی حافظ خالد صاحب جاکر بھائی کی جانب سے 500 روپے مدرسے کے لیے, 500 روپے بچوں کے لیے, اور 500 روپے مدرسین حضرت. مدرسے کے لیے 500 روپے بچوں کے لیے اور 500 روپے مدرس کے لیے موصول ہوئے ہیں. شبیر بھائی غلام نبی پیپرانی کی جانب سے 200 روپے موصول ہوئے ہیں. شیخ ایوب بھائی کی جانب سے 100 روپے. جاوید بھائی میمن حاجی فیض محمد کی جانب سے 500 روپے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری خواتین حضرات جو پردہ نشین پردے کے پیچھے ہیں, ہم ان سے مؤدبانہ پھر سے درخواست کرتے ہیں کہ اب ہمارے مہمان خصوصی کا بیان شروع ہو گیا ہے, لہذا شور و وقار نہ کرے بلکہ وقار کو قائم رکھیں اور دھیان اور توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیں تاکہ ہماری دین اور دنیا کی ترقی کا باعث بنے. اسی لیے ہماری تمام مؤدبانہ درخواست ہیں تمام اہل خیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
अज़ीज़ान मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन, बात तो जो कहनी थी वो तकरीबन बच्चों ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारे सामने पेश की। लेकिन बात ये है कि बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम को पेश किया और जो बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये बच्चे होने की वजह से हम उसको अहमियत में नहीं लेते। कि बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, इसलिए जो है हमने उसको अहमियत की निगाहों से नहीं देखा जाता। वरना हमारे सामने जो है वालिदैन पर एक नात और एक नज़्म पेश की गई और मोबाइल के नुकसान, जहाँ उलमाए किराम जुमा के मिंबरों से और इसी तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम में हमारे उलमाए किराम समझाने की एक बात कर रहे हैं, वो तकरीबन बच्चों ने हमारे सामने पेश की। असल बात यह है कि हमने सुना तो बहुत है और बहुत सुन रहे हैं, लेकिन अमल का आना और अमल का ज़िंदगियों में होना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह ये बात जो हमारे सामने पेश की गई उसको हम अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चों ने ये प्रोग्राम पेश किए, के अनाउंस के अंदर बताया गया कि कुछ बच्चों ने रमज़ानुल मुबारक में मेहनत की। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे जो हैं तकरीबन 20-25 दिन या एक महीने की तैयारी होगी, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है बहुत कम मुद्दत में प्रोग्राम पेश किया। इससे एक बात तो साबित होती है कि अगर ये 20 दिन में ऐसा प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, इसमें उस्ताद की मेहनत और वालिदैन की मेहनत, ये दोनों की मेहनत मिलकर ऐसा प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, तो उनके कुरान की तालीम, वो मुतफर्रिकात, वो उर्दू का इमला और वो उर्दू की किताब, अगर साल भर उन पर मेहनत हो और अच्छे से उनकी जो है ध्यान रखा जाए, तो ये बच्चे कितने ज़बरदस्त तैयार हैं, ये बेहतरीन तैयार हो सकते हैं। इससे जो है मकतब को मामूली न समझे। ये बच्चे जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे और उस पर जो है फुला हाजी साहब की तरफ से इतने रुपये, फुला की जानिब से इतने रुपये, फुला खातून की जानिब से इतने रुपये, किसको पता था कि गठामन के मकतब से वो हीरा निकलेगा जो पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा। वो है हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, कि वही मकतब से निकले और उस वक्त जिन्होंने अपनी कमाइयों से 54 और 58 जो उन पर पैसा खर्च किया और पूरी दुनिया में उस हीरे ने तौहीद का डंका बजाया, वही मकतब से निकले। तो मकतब कोई मामूली चीज नहीं है। अब ये बच्चे बड़े होंगे और बड़े होकर क्या कौन बनेगा? कोई आलिम बनेगा, कोई हाफिज बनेगा, अल्लाह किससे कौन सा काम लेगा हमें पता नहीं है। लेकिन अगर इन पर जो है हमारा पैसा लगा होगा और हमने कुछ मर्जियात और कुछ फर्जियात, जैसे फीस ये फर्जियात है और कुछ पैसे मर्जियात वाले हैं, अगर वो हम उनके पीछे लगाएंगे, ये बड़ा होकर जहां काम करेगा हमारा हिस्सा उसमें रहेगा। हारून रशीद, उनके 2 बेटे, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर जो है उनको बादशाह को यानी अपने बाप को आकर बताया
کہ ابا جان ہم نے سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوئی. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ تھے، خزانچی کو حکم دیا کہ 10,000 اشرفیہ سونے کے سکے ان کے استاذ کو دیے جائیں. تو ان کے استاذ نے خواتین سے درخواست ہے کہ ذرا خاموش رہیں. خزانچی نے جب 10,000 اشرفیہ ان کے استاذ کو دیے، ان بچوں کے استاذ کو دیے، تو استاذ نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آئندہ کل سے ہمارے بچوں کو سبق مت دینا. کہا کیوں؟ کہ تم نے سورہ فاتحہ، یہ بہت بڑی چیز تھی، سورہ فاتحہ کو پیسوں کے مقابلے میں کم سمجھا. حالانکہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک لفظ وہ چیز تھی کہ اس پر اگر 10,000 اشرفیہ دیے جاتے تو بھی کم تھے. لیکن آپ نے جو ہے اس کے مقابلے میں، پیسوں کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کو کم سمجھا. یہ علم دین بہت بڑی چیز ہے. ان مدرسوں نے محنت کی اور بستی والوں نے جو سپورٹ کیا، اللہ آپ کے جان مال کو، جو قربانی کو قبول فرمائے اور ان بچوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. کہ جب ان بچوں پر محنت ہوگی، ان بچوں پر جب محنت ہوگی تو وہ بچے بہت آگے بڑھیں گے. میں آپ کو جو ہے اپنی نگاہوں سے کارگزاری سناؤں جو اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے دیکھی ہے. 7 سال کا بچہ ہمارے مکتب میں بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے. 5 سال کی عمر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں والد سے کہ بچہ آتا ہے آنے دو، 2 4 6 مہینے آنے دو، یہ اس کے بعد جو ہے ہم اس پر محنت کریں گے، یہ عادی بنے گا شروع میں. ہم ایک ملک میں گئے، وہاں پر وہ بچہ ہمارے سامنے آیا، 7 سال کا بچہ ہے. اس کا باپ مجھے پوچھ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے 8 سپارے حفظ کیے ہیں، 8 سپارے حفظ کیے. میں بڑا تعجب میں ہو گیا کہ 8 سپارے، 7 سال کا بچہ 8 سپارے کیسے حفظ کر سکتا ہے. میں نے سوچا کہ یہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہوں گے، والد باپ ہیں، سوچتا ہے کہ چلو بھئی اتنا یاد ہو گیا یاد. میں نے سوچا کہ تھوڑا کمزور آگے پیچھے یاد ہوگا. میں نے اس بچے کو بلایا، مفتی صاحب، میں نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ کہاں سے یاد ہے؟ تو 22ویں پارے سے اس کو یاد تھا. تو میں نے پہلے سورہ صاد کا سوال کیا، اس نے سورہ صاد پڑھ کے سنا. ابھی یہ رمضان المبارک کی کارگزاری سنا رہا ہوں. اس نے جو ہے پھر میں نے اس کو سوال کیا سورۃ الکہف، کیونکہ سورہ کہف بھی اس کو یاد تھی. بیچ میں سے سوال کیا، سورہ کہف پڑھ کے سنائی. تقریباً 5 یا 6 جگہوں سے میں نے سوال کیا، پورا جو ہے مکمل اس نے جواب دیا، کوئی غلطی نہیں. میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ 7 سال کا بچہ 8 سپارے حفظ، اور وہ بھی جاپان جیسا ملک، اس میں رہ رہا ہے. اور ماں بھی جو ہے جاب کر رہی ہے، باپ بھی جاب کر رہا ہے، دونوں جاب کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہاں تو کوئی مکتب کا نظام نہیں ہے، آپ کا بچہ کہاں پڑھا؟ تو باپ نے کہا کہ اس کی ماں کے پاس اس نے پڑھا ہے. اور بچے کو 8 سپارے حفظ ہیں اور ماں کو 5 سپارے حفظ ہیں. میں نے کہا یہ ناظرہ کب ختم کیا اس نے؟ تو اس کے باپ نے بتایا 5.5 سال کی عمر میں اس نے ناظرہ مکمل کر دیا تھا. پورے قرآن کریم کا ناظرہ 5.5 سال کی عمر میں. یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری عورتوں کے اندر، ماں بہنوں کے اندر اگر وہ چیز دل پر لے لیں تو اللہ پاک ان سے کام لیتا ہے.
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, अल्लाह पाक ने उनको क्या मकाम अता फरमाया जिनको शायर इस्लाम का लक़ब मिला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे बाप की रोजी मशकूक थी, शक शुबा वाली रोजी थी। मेरी माँ ने एक बकरी पाली और उस बकरी के दूध से मेरी परवरिश फरमाई। अब हम सोचें, हमारे घरों के अंदर आज मोबाइल का जमाना, गाड़ियों का जमाना और लोन का जमाना, और हमने जो है लोन को इतना आसान समझा। हालांकि इस चीज पर अल्लाह पाक ने जो है ऐलान जंग का ऐलान फरमाया है, फादनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद पर गाड़ियां निकल रही है, सूद पर फोन निकल रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर सूदी कारोबार चल रहा है। इसलिए जो है हर एक नियत करे इंशाअल्लाह। ये जो जमाना चलता है, हम जमाने के साथ, लोग कहते हैं कि जमाने के साथ चले, जमाने के साथ चले। जमाने के साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। जमाने के साथ चलेंगे तो जमाना तो जो है आपको गुमराहियों की तरफ ले जा रहा है। हमको जो है आना पड़ेगा पीछे। मन कान मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कदमात उलाइका सहाबु मुहम्मदिन कानु अफजल हादिहिल उम्मा अबर्रहा कुलूबन व आमकहा इल्मन अकल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुमुल्लाहु लिसहबति नबिय्यिहि व लिइकामति दीनिहि फअरफू लहुम फज़लहुम वत्तबिउ अला आसारिहिम फइन्नहुम कानु अलल हुदल मुस्तकीम। अगर किसी का तरीका इख्तियार करना है तो किसका तरीका इख्तियार करे? असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि ये इस उम्मत के अफजल तरीन लोग हैं, अफजल तरीन लोग हैं। इसलिए जो है कोशिश न करें कि जमाने के साथ चले। जमाना तो आपको जो है गुमराहियों की तरफ ले जाएगा। इसलिए जो है हम अपने बच्चों की खबरगिरी करें और जितना हो सके अपने बच्चों के पीछे टाइम देने की कोशिश करें कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक स्कूल के हवाले, सुबह मदरसे में, फिर शाम को जो है फिर 10 बजे स्कूल के हवाले, और शाम को आए बाप सुबह में कारोबार, और शाम को जो है आया उस वक्त बच्चा सोया हुआ था, बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा। इससे जो है हमारे जितने भी वाली हैं, आने वाले हैं, वो तमाम एक नियत करें कि हम अपने औलाद को टाइम देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और इनके पीछे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ये उलमाए किराम, उनके पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, उनका मकाम कितना है। हजरत शेख ने फजाइल में एक बात लिखी है कि जब रात का वक्त होता है तो फरिश्तों की 3 जमात है, अल्लाह पाक भेज देते हैं। एक जमात को भेजते हैं कि जो लोग पूरी रात भर गुनहगारी में लगते हैं और अल्लाह की नाफरमानी में अपनी रात को निकालते हैं, कि जब तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह पाक उन फरिश्तों से कहते हैं इनको जाकर थपकी देकर सुला दें, क्योंकि अल्लाह पाक इनका चेहरा देखना पसंद नहीं फरमाता। फिर जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, दूसरी जमात को अल्लाह पाक उनके पास भेजते हैं और कहते हैं अपने नर्म परों के जरिए इनको तहज्जुद के लिए उठा दें। तो उनको जो है तहज्जुद के लिए उठाया जाता है। और जो उलमाए किराम हैं, दिन भर दिन की मेहनत करते हैं और रात को जो है सो जाते हैं, फरिश्तों से कहते हैं अल्लाह पाक कि अगर तहज्जुद का वक्त होता है कि आप इनके पास जाएं और उनकी करवट से बदला दें, जिस करवट पर सोए हैं उनको मुतनब्बे करके करवट बदला दें। अगर वो उड़ जाते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं तो बराबर है, वरना हमको जो है इनका सोना भी बहुत पसंद है। ये उलमाए किराम अगर सोते भी रहे तो हमें बहुत पसंद है। तो आप जो है एक नियत करें कि हम अपने उलमा की कदर करेंगे, क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है और सामने, और फिर कहते हैं कि हमने मौलवी साहब को पैसे दिए, पगार देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो करवुज पड़से एमसू नवई करे। नहीं, ऐसा नहीं है।
آپ ان پر، ان کے محنتوں پر اگر اللہ پاک جو ہے، اگر یہ اجر اور اللہ پاک ان کو کیا دینے والا ہے، اگر ہمارے سامنے آ جائے، ہر کوئی چاہے گا میرا بیٹا عالم بن جائے۔ اس سے جو علماء کی خوب قدر کرے، ان کے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں پر اپنا جان مال لگائے، مرضیات ہو تو بھی لگائے، فرضیات ہو تو بھی لگائے، دونوں لگائے، علماء کرام کے پیچھے لگائے اور ان کی ہمت افزائیاں کی جائے۔ ایک ماشاءاللہ یہ بچوں نے پروگرام بڑا دل خوش ہو گئے کہ مکتب کا جلسہ جو ہے، یہ جلسہ ہوا۔ جلسے سے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کا مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمیٹی یوں سمجھے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، پیسہ نے کروانو شو، چلو چھوکراؤں نے انعام اپی دئیے، ایسا نہیں ہے۔ مدرسین یوں سمجھے کہ ہم نے محنت کی ہے، چلو ہم اپنی محنت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بچے جو ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، ہم جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں تو جماعت میں کسی ساتھی کو اعلان دیتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے ظہر کے بعد آپ کا اعلان ہے۔ تمہیں پتا ہے جس ساتھی کا اعلان ہوتا ہے اس کی پوری نماز جو ہے اعلان میں جاتی ہے، پوری نماز میں اعلان ہوتا ہے کہ مجھے نماز کے بعد اعلان کرنا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی اعلان کر رہا ہے، بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، فلاں جگہ سے مسجد آئی ہے، گجرات سے مسجد آئی ہے، مسجد آئی ہے کہ جماعت آئی ہے، لیکن ایک اعلان کرنا بڑا مشکل ہے۔ پوری نماز اعلان میں جاتی ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے وہ بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بڑی ہمت افزائی کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ اس سے ایک نیت کرے انشاءاللہ اب اپنی کمائیوں سے، اپنی جو ہے اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے دین پر لگانے کی پوری کوشش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، ایمان کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں کتنی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تجھ میں 360 پوری ہے، 360 پوری ہے تجھ میں۔ اسی لیے میں ہر شخص کا بدلہ دے سکتا ہوں لیکن ابوبکر کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک کیسا لگایا حضور کے پیچھے، اپنی جان مال صلاحیت سب کچھ اس دین کے پیچھے لگایا۔ اس سے جو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی جان کو اپنی مال کو جو ہے اللہ کے دین پر لگانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہمارے سامنے جو بھی تقاضا ہیں ان تقاضوں پر اپنی جان مال کی صحیح قربانی دینا۔ جب مدرسے کا تقاضا ہے تو مدرسے کے پر بھی اپنی جان مال کو پورا لگانا۔ علماء کا تقاضا ہے ان پر بھی پورا جو ہے اپنی جان مال کو پورا لگانے کی کوشش کرنا۔ میں ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بچہ، استاذ نے ان کو ایک بچے کو مارا، بچے کو تھوڑا جو ہے خراش ہو گئی، بچہ گھر پر جا کر شکایت کر رہا ہے۔ یہ اپنے کانوں سے وہ کارگزاری سنیے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ بچہ گھر پر گیا، گھر پر جانے کے بعد جو ہے ماں سے شکایت کر رہا ہے، امی استاذ نے مجھے یہاں مارا یہاں مارا۔ تو ماں بچے سے کیا کہہ رہی ہے؟ ماں بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا تو نے اور میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے تجھے سبق یاد نہیں ہوا ہوگا، اور استاذ کی مار تو وہ تو تجھے جہاں پڑے گی
اللہ پاک جہنم کی آگ تجھ پر حرام کرے گی. وہ بچہ یعنی ماں جو ہے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ چل ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے مانگتے ہیں, اللہ پاک تجھے سبق یاد کرا دے گا. ماں نے وضو کیا, بچے کو وضو کرایا اور جو ہے دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے سامنے مانگا. اس کے استاذ نے, اس بچے کے استاذ نے مجھے بتایا کہ اس بچے کو سبق یاد ہو گیا. اب سوچو اس سے جو ہے اگر کبھی ایسی کوئی شکایت ہو جائے, حتی الامکان ہماری کوشش, ہم تو کہتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اب وہ پہلے والا دور نہیں ہے کہ مار کر پڑھایا جائے, اب تو بہلا پھسلا کر پڑھایا جائے بچوں. جیسے بچے اسکول میں خوشی خوشی جاتے ہیں ایسے مدرسے میں خوشی خوشی آنے چاہیے. مدرسے کا ایسا ماحول ہو اور اسی طریقے سے ٹرسٹی مدرسے کے اعتبار سے ایسا سپورٹ کرتے ہوں, سب مل جل کر دونوں کی طاقت ہے, ایک طرف والی کی طاقت, ایک طرف استاذ کی طاقت اور دوسری طرف جو ہے ٹرسٹیوں کی, تینوں طاقتیں مل کر جب بچے پر لگے گی تو انشاءاللہ ہمارے بچے تیار ہوں گے, کریں گے انشاءاللہ. ایک نیت یہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کریں گے. دوسرا, ہمارے گھر میں جو مال آتا ہے وہ کون سا مال ہے اس کی فکر کرنا, وہ صحیح حلال طریقے سے آتا ہے یا حرام طریقے سے آتا ہے اس کی بھی فکر کرنا. اور تیسری بات یہ ہے اپنی جان مال کو اللہ کے دین پر لگانے کی کوشش کرنا. کروں گے, اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے کہ اس اندھیری رات کے اندر ہمارے ساتھ ہماری حقیر دعوت پر انہوں نے لبیک کہا. ہم پھر سے ایک بار ہماری خواتین حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ سکون و وقار کو قائم رکھیں اور تمام اہل خیر حضرات مرد حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سکون و وقار کو قائم رکھیں. آج کی اس مجلس میں مدرسہ دارالسلام میں تعلیم حاصل کرنے والے کل 50 طلبہ ہیں, جن میں سے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے 9 طلبہ ہیں, ان کو واٹر کولر دیا جائے گا. دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے 10 طلبہ ہیں جن کو دیوار گھڑی دی جائے گی, اور 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے 7 طلبہ ہیں جن کو جوسر دیا جائے گا. ان کے علاوہ باقی 24 طلبہ ہیں, ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کو پانی کی بوتل دی جائے گی. اسی طرح میمون مسجد مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے کل 43 طلبہ ہیں, ان کا بھی انعام اسی طرح رہے گا, جن میں سے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے کل 9 طلبہ ہیں, دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے کل 12 طلبہ ہیں اور 100 نمبر پر کامیاب ہونے والے 5 طلبہ ہیں. ان کے علاوہ باقی 17 بچوں کو عمومی انعام دیا جائے گا. اب ہم حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعام سے نوازیں. کامیاب ہونے والے میں سب سے پہلا طالب علم ہے حمزہ بن مولانا عمران, وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر لے. حمزہ بن مولانا عمران. حمزہ. محمد بن مولانا یاسر نہ ہو تو ان کے والی آ کر انعام وصول کر لے ہوئے. عرش بن محبوب بھائی. یہ تمام کے تمام طلبہ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے ہیں. عرش بن محبوب بھائی. اس کے بعد ہے ارمان بن محمد شریف بھائی. اسعد بن اشرف بھائی. اسعد بن اشرف بھائی. سعد بن حارث. سعد ابن حارث بھائی. سعد بن حارث. اس کے بعد حسنین بن عبد الکریم بھائی.
رئیس بن محسن بھائی، اس کے بعد ضیاء بن حنیف بھائی، اب ہم ہمارے صدر محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام سے نوازے۔ مفتی انضمام صاحب سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعام سے نوازے۔ راحیل بن محمد حارث، اقصیٰ بنت عرفان بھائی، ثانیہ بنت محمد حنیف بھائی، ریان بن عارف بھائی، زبیر بن عارف بھائی، عالیہ بنت حنیف بھائی، ریحان بن جان محمد بھائی، ریحان بن پرویز بھائی، شہزاد بن مشتاق بھائی، فرحان بن نثار بھائی، فرحان بنا لیا، اس کے بعد شہزاد بن مشتاق بھائی۔ اب 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے 7 طلبہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا مفتی صاحب۔ اب ہم مولانا عمران صاحب سے ادباً درخواست والے طلبہ ہیں۔ محمد بن جاوید بھائی، ماعز بن منیر بھائی، عبدالعظیم بن حنیف بھائی، یاسر بن عبد الرحیم بھائی، یاسر بن عبد الرحیم بھائی، اسعد بن محبوب بھائی، عائشہ بنت عبد الرحمن بھائی، عائشہ، اگر بچہ حاضر نہ ہو تو ان کے والی آ کر انعام لے جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب 24 طلبہ ایسے ہیں کہ جن کو عمومی انعام دیا جائے گا، لہذا انس بن ارشاد بھائی، عرش بن محمد صدیق بھائی، ابرار بن عارف بھائی، سارہ بنت آصف بھائی، طلحہ بن حافظ خالد صاحب، طلحہ بن حافظ خالد صاحب، ماہر بن امتیاز بھائی، عبداللہ بن ڈاکٹر عرفان بھائی، عبداللہ ابن ڈاکٹر عرفان صاحب، انس بن نثار بھائی، انس بن نثار بھائی، راشد بن شعیب بھائی، محمد بن ادریس بھائی، محمد بن ادریس بھائی، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا ابی صاحب۔ اب مولانا مبین فاطمہ بنت نعیم بھائی،
फातिमा बिनते नईम भाई, सुल्तान बिन मुश्ताक भाई, सुल्तान बिन मुश्ताक भाई, नाजमीन बिनते इकबाल भाई, आलमीन बिनते इम्तियाज भाई, अलवीरा बिनते इरफान भाई, असरार बिन इरशाद भाई, असरार बिन इरशाद भाई, नाजिम बिन इरफान भाई, हुदा बिनते नईम भाई, परवीन बिनते निसार भाई, हंजला बिन आरिफ भाई, फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। राहिल बिन हारिस भाई, मोहम्मद बिन जावेद भाई, रिजा बिनते इलियास भाई, आफिया बिनते जमाल भाई, आफिया बिनते जमाल भाई, अर्श बिन जमाल भाई, अरशीन बिनते ताहिर भाई, असअद बिन महबूब भाई, अर्श बिन जमाल भाई, अरशीन बिनते ताहिर भाई, असअद बिन महबूब भाई, अरशीन बिनते इलियास भाई, मोहम्मद बिन मौले यासीन साहब, मोहम्मद बिन महबूब भाई, मुसअब इब्ने इरशाद भाई, इन तमाम तलबा को अभी इनाम दिया जाएगा, रिजल्ट इंशाल्लाह बाद में दिया जाएगा। निहाल बिन शरीफ भाई, मोहम्मद बिन मौले यासीन, अरमान बिन शरीफ भाई, अर्श बिन महबूब भाई, आलिया बिनते हसन भाई, आलिया बिनते हसन भाई, आतिका बिनते अब्दुल सलाम भाई, हसनैन बिन अब्दुल करीम भाई, अर्श बिन ताहिर भाई, अर्श बिन ताहिर भाई, तलहा बिन हाफिज खालिद साहब, जैद बिन इम्तियाज भाई, जैद इब्ने इम्तियाज भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। यासिर इब्ने अब्दुल रहीम भाई, फातिमा बिनते परवेज भाई मेमन, फातिमा बिनते परवेज भाई, असरार बिन इरशाद भाई, फातिमा फातिमा नहीं,
लुकमान बिन इरफान भाई सुमरा, लुकमान बिन इरफान भाई सुमरा, मोहम्मद इब्न शाकिर भाई मेमन, फातिमा बिनते फरहान भाई गोरी, ज़किया बिनते इम्तियाज भाई सुमरा, साद बिन हारिस भाई मेमन, नुजहत बिनते महबूब भाई सुमरा, माहिरा बिनते अब्दुल लतीफ भाई सुमरा, कामिल इब्न रिजवान भाई मेमन, तमन्ना बिनते गुलजार भाई सुमरा, शाहिद बिन गुलजार भाई सुमरा, खदीजा बिनते फरहान भाई गोरी, फातिमा बिनते फरहान। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। हकीर की दावत पर लब्बैक कहा और हौसला अफजाई की, फजज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। और खुसूसी तौर पर हमारे मेहमान खुसूसी को फिर मैं एक बार कलिमात तशक्कुर पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात व मशगूलियात के बावजूद हम हकीर की दावत पर लब्बैक कहा। हमारे पास बैठे थे अभी और कुछ हजरात आए और उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि हज़रत मौलाना उवैस साहब दामत बरकातुहुम, जो जिनका ये जो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनका सेहरा उनके सर जाता है। हाँ, फरमाया कि भाई हम उनकी दिन रात की मेहनत और उनकी कड़ी मेहनत को देखते हैं। जब मदरसा दारुस्सलाम को उन्होंने इब्तिदा की तो 3 बच्चों से इब्तिदा की थी और आज की तारीख में 50 बच्चे उनकी ज़ेरे निगरानी तालीम हासिल करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को, काविश को बेइंतहा कबूल फरमाए। और हमारे दूसरे साथी मुफ्ती सफ़वान साहब को भी हम कलिमात तशक्कुर पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनसे दीन का और दुनिया के एतबार से और दीन की सतह पर अल्लाह ताला बहुत ऊंचा उनसे काम ले। और हम तमाम हजरात से भी मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं, अहले गाँव हजरात से, कि उनका पुरजोर इस्तकबाल करें और उनका पुरजोर ताउन करें, चूँकि ये दीनी तालीम की सरफराजी और बुलंदी के लिए दिन रात अनथक कोशिश करते हैं। बेगरज बनकर बेतलब बंदों के पास जाकर दीन को समझाना और तलबा और तालिबात के दिमाग में, उनके दिमाग में एक अकीदे को पैदा करना। जो अकीदा बचपन में बनाया जाता है वो अकीदा मौत तक रहता है। अगर बचपन की ज़िंदगी में और बचपने में अगर अकीदा उनके दिमाग में न बिठाया जाए तो मौत तक ये अकीदा न रहे। आज जबकि असली उलूम का जोर है और जहाँ इर्तिदाद की हवाएं हैं, वहाँ इन हजरात की मेहनत के जो उनको अकीदा पिलाने और उनको अहले और दीन इस्लाम से रोशनास करने और उनको दीन से गामज़न करने की जो भी मेहनत और कोशिश हो रही है, अल्लाह ताला उनको बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, इनकी नस्लों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। फजज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। और हम नौजवान कमेटी का भी कलमात तशक्कुर पेश करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। और हम आखिर के अंदर हज़रत मौलाना उवैस साहब की जानिब से वकालतन अर्ज़ करते हैं। उन्होंने हमसे अर्ज़ किया कि भाई तमाम हजरात से कह देना कि हमारी जानिब से कोई भी तकलीफ़ पहुँची हो, कोई भी मशक्क़त पहुँची हो, कोई भी दिक्कत पहुँची हो, हम उनको तहे दिल से माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं कि माफ़ फरमाएँ। हाँ, तमाम से माफ़ी की दरख्वास्त है कि भाई माफ़ फरमाएँ। हम ख़वातीन हजरात से भी फिर दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बहन और हमारी जो उनको जो तकलीफ़ पहुँची हो, हम उनको मौलाना उवैस साहब की जानिब से वकालतन अर्ज़ करते हैं कि उनको खूब माफ़ फरमाएँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत देर तक बैठे, अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो अल्लाह का लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। सबसे पहले तो हम हमारे हज़रत मौलाना उवैस साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सफ़वान साहब दामत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतने अच्छे प्रोग्राम को देखने का और इतने अच्छे प्रोग्राम को सुनने का और समझने का
ایک بہترین موقع نصیب فرمایا۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آنے والے جتنے بھی علماء کرام یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مشغولی ضرور ہوتی ہے، پھر بھی بچوں کی محبت میں، علماء کی محبت میں اپنا وقت فارغ کر کے ہوئے ہمارے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ مجھے کوئی بیان نہیں کرنا، لیکن ایک مختصر بات کہنی ہے۔ آج اس مجلس میں جن بچوں کو انعام ملا، بچے ضرور خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ان سے زیادہ خوش ان کے ماں باپ ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جس مجلس میں اپنے بچے کا نام لیا جائے، ظاہر بات ہے استاد اور ماں باپ ہی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ یا میرے پاس پڑھنے والا بچہ مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے، ورنہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا دوسرا مجھ سے آگے بڑھے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، دوسرا پیچھے رہ جاوے۔ لیکن ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے اور پڑھانے والے استاد کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو میری ایک شارٹ نصیحت کو آپ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو سکسیسفل اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ایک بلند مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو جیسے دل میں ہمارے دل میں علم کی اہمیت ہے، کتابوں کی اہمیت ہے، قرآن کریم کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل میں علم والوں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ اصل علم استاد کے پاس سے نہیں بلکہ اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہے علم کی دولت سے ملامل فرما دیتے ہیں، جسے چاہے علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو پاورفل عالم بنانا چاہتا ہے، پاورفل مفتی بنانا چاہتا ہے، پاورفل حافظ بنانا چاہتا ہے، پاورفل دین کا داعی بنانا چاہتا ہے، اور اس کے دل میں علم والوں کی ناقدری ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس پڑھنے بھیجوں، اور اس استاد کے بارے میں میرے دل میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو، میرا بچہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال بھی اس استاد کے پاس پڑھنے جاوے، اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ علم والوں کی قدر کرنے سے ملتا ہے۔ تو آج طے کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے دل میں علم کا بھی احترام ہوگا، علم والوں کا بھی احترام ہوگا۔ جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ مدرسے میں وقت پر پابندی سے بھیجنا، لیکن میں آخری ایک بات کہتا ہوں، بچوں پر لباس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کا ایک نظریہ یہ ہے، جس لباس کو پہنایا بس اسی لباس کے ساتھ بچوں کو مدرسے میں بھیجا۔ جیسے بچوں کو کپڑے پہناؤ گے ویسے ہی کپڑوں کے اثرات منتقل ہوں گے۔ اب بہت سے بچے خوش ہوئے ہوں گے جن کو دونوں جانب سے انعام کا بینیفٹ ہوا ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں، ان کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں، اور ماں باپ سے بھی یہ درخواست ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ میرے اپنے بچے کو اسکول تو بھیجا ہے، میرے بچے کو مدرسے تو بھیجا ہے، بطور سبب مدرسے بھیجا ہے، بطور سبب اسکول بھیجا ہے، اصل علم تیرے خزانے سے ملتا ہے، تو اپنے خزانے سے اسے علم نافع نصیب فرما دینا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بہت بڑی کام آ جاتی ہیں۔ میں نے پوری زندگی الحمدللہ میرے 2009 سے لے کر ابھی تک 2024 تک بیان کرنے میں، تقریر کرنے میں الحمدللہ پوری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے اپنے بیان میں اللہ کے قرآن اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں کی۔ لیکن آج آپ کو اپنا ایک تجربہ چھوٹا سا سنا دوں۔ میں جب عربی اول میں پڑھتا تھا، اس وقت میرے دادی مرحومہ زندہ تھے، اور وہ میرے دادی، چونکہ میرے ابا کے دادی تو یہاں جناڈیسا کے تھے، میرے ابا کے دادی کا تذکرہ الحمدللہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کی جو سوانح لکھی اس میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن میرے دادی اس وقت، میرے چچا نے، صحیح چچا نے ایک ایکٹیوا خریدا۔ اس وقت چھوٹے بچے تھے تو ایکٹیوا چلانے میں مزہ بھی بڑا آتا تھا اور لے کے بھاگ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے چچا کی ایکٹیوا کو لے کے میں چلا گیا، اور میرے چچا کو کسی کام سے جانا تھا، تو میرے چچا نے بطور شفقت کے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ضرورت تھی اور تو گاڑی لے کے چلا گیا۔ اور یہ بات میری دادی نے سنی تو میری دادی نے صرف اتنا جملہ بطور جذبات میں کہا کہ تو اس کی ایکٹیوا کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے، اللہ تجھے بڑی بڑی گاڑیوں کے سفر کروائے گا۔ اور الحمدللہ مجھے وہاں تک بولنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، لیکن یہ دادی کی دعا ہے کہ
کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بولنے کا سلیقہ، سمجھانے کا سلیقہ نصیب فرمایا۔ تو میں ہمیشہ ماں باپ سے کہتا رہتا ہوں جتنا تم اپنے بچوں پر محنت کرتے ہو اتنی دعائیں بھی دیتے رہو۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں پر بہت رنگ لاتی ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، جتنی خیر اس میں پھیلی ہے عالم میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور جتنی شر اگر آ گئی ہیں اللہ ان کے شر سے ہماری اور پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ مختصر دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، جنہوں نے تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ فرشتے ان کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ مولا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی تجھے پیش کرنے کے لائق کوئی کام نہیں کہ تجھے پیش کرے اور تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے۔ مولا یہ معصوم بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی اور اللہ کے دین کو سمجھانے کی معصوم زبانوں سے کوشش کی ہے۔ حقیقت میں یہ کوششیں تجھے ضرور پسند آئی ہوگی، ہم تو اس سے بڑی قوی امید رکھتے ہیں۔ مولا ان معصوم بچوں کی کوششوں کے صدقے ہم ناپاکوں کے دل کو پاک اور صاف فرما دے، ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ مرنے سے پہلے موت کا استعداد نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے موت کا استعداد نصیب فرما دے۔ یہ استعداد نصیب فرما دے کہ اچھا برا ہمیشہ مرنے کے بعد تو رہتا ہی رہتا ہے، دنیا میں بھی اچھے برے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور دل بہت سخت ہو گئے ہیں، دلوں سے ہمدردی نکل گئی، دلوں سے کسی کے بارے میں درد نکل گیا، دلوں میں کسی کے بارے میں تڑپنا نکل گیا، بہت دل سخت ہو گئے ہیں۔ مولا ہم اپنے مطلب کی زندگی گزارتے ہیں، جیسا ہمارا مطلب ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ انسانیت آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مولا انسانیت کو زندہ فرما دے، انسانیت کو زندہ فرما دے، انسانیت کو زندہ فرما دے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نفرت والی زندگی سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرما دے، موت تک ایمان پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے استعدار والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم مانگنا تو نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے۔ مولا یہاں بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بہت سی عورتیں بھی بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کس کا عمل تجھے پسند ہوگا۔ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، حفاظ کی جماعت بیٹھی ہے۔ کوئی نہ کوئی تیرے نزدیک مقبول تو ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی تجھے پسند تو ضرور ہوگا۔ تو اپنے گنہگار بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اپنے نافرمان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزارنے والے کو تو کبھی نفرت سے نہیں دیکھتا ہے، پوری زندگی نافرمانی میں گزارنے والے کو تو کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ مولا جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، جس کے سینے میں تیرے نبی کی حدیثیں ہیں، تو کیوں ان سے محبت نہیں کرے گا؟ تو کیسے انہیں بھوکا رکھے گا جن کے دلوں میں تیرا قرآن، تیرے نبی کی حدیثیں اور تیرے نبی نے جنہیں اپنا وارث کہا ہو۔ مولا ان علماء کی صدقے ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ مانگنا نہیں آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ مانگنے سے رہ گیا، بغیر مانگے ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے معصوم بچوں نے جیسے مدرسے میں پڑھنے میں محنت حاصل کی ہے، یہ دنیا میں انعام تو ان کی ایک ہمت بڑھانے کے لیے، اصل تو آخرت کا امتحان ہے۔ مولا ہمیں آخرت کے امتحان میں ضرور کھڑا ہونا ہے، وہاں ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا جنتی ہوں گے، الٹے ہاتھ میں ملے گا جہنمی ہوں گے،
اور پیٹھ کے پیچھے ملے گا تو نشانی یہ ہوگی کہ دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے ہوں گے۔ مولا ہمیں دین کے کام میں روڑے ڈالنے سے بچا لینا، اور ہمارا نامہ عمل ہمیں سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما دینا، جنتی بنا دینا، مرنے کے بعد کی تمام منزلوں کو آسان فرما دینا۔ مولا ہم رات بہت دیر ہو گئی ہے، تھک چکے ہیں، نہیں مانگ سکتے ہیں، الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ دل تو جانتا ہے، کیفیت تو جانتا ہے۔ مولا نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر علم کی نور والی زندگی نصیب فرما۔ اور یہ معصوم بچوں کی مجلس میں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مولا یہ معصوم بچوں کا صدقہ ہم تجھے دیتے ہیں، ان کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اللہ انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ان کے معصوم بچوں کو راحت، ان کے گھر کے مردوں کو، گھر کی عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اللہ سب کو راحت نصیب فرما دے۔ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، مولا ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما دے۔ تو کسی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہے، تو کسی علاج والے کا محتاج نہیں ہے، شفا تو اپنے فضل و کرم سے دے سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے آگ سے بچا لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نے چھری سے بچا لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا۔ مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ مولا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنا دے۔ آنے والے دن جو ہم پر آنے والے ہیں مولا خیر کے فصل فرما دے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہیں مولا ویسے ہی اللہ تو ہم پر فیصلے فرما دے۔ اگر تو ہمارے اعمال دیکھے گا تو ہم مولا کریم زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، تیری زمین کو گناہوں سے بھر کر ناپاک کر دیا ہے، لیکن مولا پاک فرما دے، ہمیں پاک فرما دے، ہمیں پاک فرما دے، اور ہم پر حکومت کرنے والے بھی ایسے ہی عطا فرما دے جن کے دلوں میں رحم ہو، جن کے دلوں میں ہمدردی ہو، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان کے بارے میں محبتیں ہو، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی کوئی نفرتیں نہ ہو۔ مولا ایسے دین ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے، اور خصوصی ہمیں بھی دین کا مددگار بنا دے۔ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ پروگرام بھی ہوا ہے، جن بچوں نے، جن اساتذہ نے کیا ہے، حقیقت یہ ہے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ محنت کرتے رہے ہیں، یہ کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ اللہ کے سامنے روتے رہے ہیں، اللہ میرا بیٹا فلانی کوشش میں لگا ہوا ہے تو اسے کامیابی نصیب فرما دینا، اللہ میرا بیٹا فلانی کوشش میں لگا ہوا ہے تو اسے کامیابی نصیب فرما دینا۔ مولا حقیقت یہ ہے جتنے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمیں آگے لے جاتی ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے ہمارے ماں باپ کے، اس لیے کوئی بھی کام ہو سب سے پہلا ہمارا مشیر ہمارے ماں باپ ہی ہو سکتے ہیں، انہی کے مشورے سے ہم چلے، انہی کی صلاح پر چلے۔ مولا ہمیں ایسی عافیت والی اور ایسی اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے، جتنے پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے۔ جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سے دعاؤں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تو اپنے دربار میں شائن شان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔